بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء اکرام، ایم اے اسلامیات کے مضمون اسلام اور جدید معاشی افکار و تحریکات کا آج ہمارا سبق نمبر 77 ہے، جس کا عنوان ہے لگان۔ لگان کی ساری تفصیلات آج کے سبق میں انشاءاللہ ہم دیکھیں گے۔ تو نئے سبق شروع کرنے سے پہلے ہم گزشتہ سبق کا خلاصہ دیکھتے ہیں۔ پچھلے سبق میں ہم نے آجر اور اجیر کا مفہوم پڑھا تھا، اور ہم نے پڑھا تھا کہ آجر مالک کو کہا جاتا ہے جو کام کروانے والا شخص ہوتا ہے، یعنی جو مزدور سے کام کرواتا ہے، اور اجیر مزدور کو کہا جاتا ہے جو کام کرنے والا ہوتا ہے۔ ایسے ہی ہم نے آجر کے حقوق اور اجیر کے فرائض کے حوالے سے گفتگو کی تھی کہ آجر کا وہی حق ہے تو اجیر کا وہی فرض ہے۔ ایسے ہی اجیر کے حقوق اور آجر کے فرائض کے بارے میں ہم نے تبصرہ کیا تھا۔ تو آج کے سبق میں انشاءاللہ ہم ایک نیا عنوان شروع کرنے جا رہے ہیں، اور وہ ہے لگان۔ تو آج کے سبق میں ہم سب سے پہلے لگان کی تعریف دیکھیں گے، اور پھر ہم لگان کی ضرورت و اہمیت کے حوالے سے گفتگو کریں گے، اور پھر ہم تعین لگان کے بارے میں پڑھیں گے، اور پھر ہم اسلام میں لگان کی خصوصیات کے بارے میں تبصرہ کریں گے۔ تو چلیے سب سے پہلے اب ہم لگان کی تعریف دیکھتے ہیں۔ تو لگان کی ایک جامع تعریف یا لگان کا جو مفہوم ہے اسلام کا اقتصادی نظام میں، مولانا حفظ الرحمن سیواری نے لکھی ہے کہ زراعت دو طرح عالم وجود میں آتی ہے۔ ایک یہ کہ کوئی شخص زمین کو خود کاشت کرے، اور دوسرے یہ کہ اپنی زمین کو کسی قسم کے مبادلہ پر دوسرے کو کاشت کے لیے دے دے۔ اور اس دوسری صورت میں کبھی صاحب زمین حکومت یعنی اسٹیٹ ہوتی ہے، اور کبھی جماعت یعنی عوام یا پبلک میں سے کوئی فرد خاص۔ ایک صورت یہ بھی ہے کہ زمین کی ملکیت افراد ملک ہی کے ہاتھوں میں رہے، اور حکومت نے اس پر کوئی محصول مقرر کر دیا ہو۔ بس حکومت یا فرد جماعت اگر کسی کو ایک مقررہ شرح پر کاشت کے لیے زمین دیتا ہے تو اس کو لگان کہا جاتا ہے۔ یعنی مفہوم سمجھ لیں کہ زراعت کرنے کے دو طریقے ہیں۔ ایک یہ کہ جس کی زمین ہے وہ خود اس میں بیج ڈالے، کھاد ڈالے، اس کو جوتے، ہل چلائے اور اس سے کاشت لے، پیداوار لے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ کسی کو زمین دے دے، مالک جو ہے وہ خود ہی مالک رہے، ملکیت اس کے قبضے میں ہو، لیکن کسی اور کو دے دے اجازت کہ جی وہ اس میں کھاد ڈالے، بیج ڈالے، ہل چلائے اور پیداوار لے۔ پھر اس پیداوار کا ایک مخصوص حصہ جو ہے وہ زمیندار یعنی جو مالک ہے اس کو دیا جائے۔ اب زمیندار جو ہے، مالک جو ہے، وہ کبھی تو حکومت ہوتی ہے اور کبھی کوئی خاص فرد ہوتا ہے، دونوں طریقے سے ہو سکتا ہے۔ تو جب حکومت مالک ہوتی ہے اور وہ زمین کسی کو دیتی ہے تو اس سے جو پیداوار کا حصہ لیا جاتا ہے، اس پیداوار کے حصے کو ہی لگان کہا جاتا ہے۔ آگے لکھتے ہیں کہ اور اگر زمین پر سالانہ محصول لگایا جاتا ہے تو اس کو مال گزاری کہتے ہیں۔ زراعت کے اس طریق سے کسب معیشت میں دو اصناف معاملہ کرتے نظر آتے ہیں، ایک کاشتکار اور دوسرا زمیندار۔ دنیا کے نظام حکومت میں ان دونوں میں سے عموماً کاشتکار کے ساتھ جو ناانصافیاں ہوتی رہی ہیں، اور اس کو جس طرح مظالم کا شکار بتایا جاتا رہا ہے، اور ان کی حیثیت محکوموں اور غلاموں کی طرح رہی ہے، وہ اظہر من الشمس ہے۔ یعنی جب کاشتکار جو ہے اس کے ساتھ ظلم و زیادتیاں کی جاتی ہیں، زمیندار جو ہے کبھی اسٹیٹ ہوتی ہے، کبھی کوئی فرد ہوتا ہے، تو وہ اس کاشتکار کو اپنا غلام سمجھتا ہے اور اس کے اوپر ہر قسم کے جو ہے مظالم ڈھاتا ہے، تو یہ بات اظہر من الشمس ہے، یہ ہوتا رہا ہے۔ اور اسی کا رد عمل آج طبقاتی جنگ کی شکل میں رونما ہے۔ بس اسلام سب سے پہلے اس سلسلہ میں اس حقیقت کو واضح کرتا ہے کہ جہاں تک زراعت اور کاشت کا تعلق ہے، زمیندار اور کاشتکار دو برابر کے معاملہ دار ہیں۔ یہ اسلام کی بڑی خصوصیت ہے کہ جو زمیندار ہے، جو مالک ہے وہ، اور جو کاشتکار ہے، دو آپس میں برابر کے ٹکر کے معاملہ کرنے والے ہیں۔ اگر
اس کے پاس زمین ہے مالک کے پاس، تو دوسرے کے پاس محنت ہے، دوسرے کے پاس حل ہے، دوسرے کے پاس بیج ہے، دوسرے کے پاس اس میں سارا عمل جو ہے اس کا ہنر جو ہے کاشتکاری کا وہ سارا موجود ہے، تو دونوں برابر کے ٹکر کے معاملہ دار ہیں۔ اس لیے کہ ایک صاحب زمین اور مستاجر ہے، اور دوسرا شریک عمل اور آجیر کے محکوم یا غلام، کیونکہ ایک جانب اگر دولت یعنی زمین ہے تو دوسری جانب دولت بیج اور آلات زراعت اور محنت دونوں ہیں۔ پھر کیا وجہ ہے کہ ایک زمیندار حاکم اور آقا ہو اور دوسرا کاشتکار محکوم اور غلام ہو؟ تو یہ تعلق بنتا نہیں ہے کہ ایک جو زمیندار ہے وہ حاکم بن جائے اور جو کاشتکار ہے وہ محکوم اور غلام بن جائے، یہ نہیں بنتا، دونوں برابر کے ہیں، دونوں کا برابر کا معاملہ ہے، برابر کے ٹکر کے ہیں۔ تو یہ اسلام میں لگان کی تعریف ہے جو انہوں نے ذکر کی ہے کہ زراعت کی جو دوسری قسم ہے کہ ایک طرف حکومت کسی فرد کو زمین دے دے اور اس سے جو وصول کیا جائے پیداوار کا حصہ یا جو ٹیکس لیا جاتا ہے اس کو لگان کہا جاتا ہے۔ تو چلیے اب ہم لگان کی ضرورت و اہمیت کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں۔ تو اس کی ضرورت و اہمیت بڑی ہے، اور فتوحات کی وجہ سے یہ لگان جو ہے یہ معرض وجود میں آیا ہے کہ ایک اسلامی حکومت ہے، اس نے کسی علاقے کو فتح کیا، اور فتح کرنے کے بعد اس علاقے کی جو زمینیں ہیں، جو جاگیریں ہیں، جو جائیدادیں ہیں، وہ بھی ظاہر مسلمان فوج کے قبضے میں آ گئی۔ تو اب اتنی بڑی جاگیر کو سنبھالنا، اتنی بڑی جائیداد کو سنبھالنا اس مسلمان فوج کے بس میں نہیں ہوتا، چونکہ وہ چند لوگ ہوتے ہیں اور انہوں نے آگے بھی اپنا سفر جاری رکھنا ہوتا ہے، آگے بھی کسی علاقے کو فتح کرنا ہوتا ہے، تو وہ اس جاگیر کو اپنے قبضے میں لے کر اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ اگر قبضے میں لے لیں گے تو لیکن اس سے مستفید نہیں ہو سکیں گے، وہ بیکار پڑی رہے گی، بنجر ہو جائے گی۔ تو اس لیے اسلامی حکومت نے یا اسلام نے یہ انداز اپنایا کہ وہ زمینیں جو فتح کی ہیں وہ کفار کو ہی واپس لوٹا دی گئی، اور ان سے ایک معاہدہ کر لیا گیا، ان سے کہا گیا کہ ان زمینوں میں تم کھاؤ پیو کاشت کرو چیزیں، لیکن سالانہ اتنا فیصد، اتنا پرسنٹ، اتنا حصہ جو ہے وہ حکومت اسلامیہ کو دیں گے۔ تو اس طریقے سے یہ معاہدہ ان کے درمیان میں ہو جاتا ہے، اس کو لگان کہا جاتا ہے، جیسا کہ ابھی ہم نے پڑھا ہے۔ تو اب اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ حکومت بھی مستفید ہو رہی ہوتی ہے، حکومت کو بھی سالانہ لگان مل رہا ہوتا ہے، سالانہ ٹیکس مل رہا ہوتا ہے، سالانہ خراج کہہ لیں تو مل رہا ہوتا ہے، اور جو مالکان ہوتے ہیں جن سے اس زمین کو فتح کیا گیا ہے، جو کفار ہیں، وہ بھی مستفید ہو رہے ہوتے ہیں، وہ بھی اپنی روزی روٹی کا بندوبست اس سے کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس طریقے سے ڈبل فائدہ ہو جاتا ہے یہ لگان کی وجہ سے۔ تو لگان کی اہمیت کی وجہ سے ہی ایسا ہوتا ہے، اسی وجہ سے لگان کی ضرورت محسوس ہوئی ہے تاکہ دونوں پارٹیاں مستفید ہو سکیں، دونوں کو فائدہ ہو سکے۔ تو یہ اس کی ضرورت و اہمیت ہے، کیونکہ اگر ایک پارٹی اپنے قبضے میں کر لے گی تو دوسری پارٹی مستفید نہیں ہو سکے۔ اگر حکومت اپنے قبضے میں زمین کو رکھے گی تو شاید کہ حکومت خود تو تھوڑا بہت مستفید ہو سکے، لیکن ظاہر ہے جب عوام ہے، چاہے وہ ذمی ہے چاہے وہ غیر مسلم ہے، لیکن ان کی روزی روٹی کا بندوبست بھی تو حکومت کے ذمہ ہے نا، ان کو روزگار فراہم کرنا وہ بھی حکومت کے ذمہ، تو حکومت کہاں سے کرے گی پھر یہ سارے کام؟ تو حکومت نے آسان طریقہ لگان کی صورت میں اپنایا کہ وہ اپنی زمینوں پر خود ہی کام کاج کریں، لیکن حکومت کو کچھ لگان اور ٹیکس وغیرہ دیتے رہیں، جس سے دونوں پارٹیاں مستفید ہوتی رہیں گی۔ تو یہ اس کا ڈبل فائدہ ہو جاتا ہے، اس لیے اس کی زیادہ ضرورت اور زیادہ اہمیت بنی ہے۔ تو چلیے اب ہم لگان کے تعین کا اصول دیکھتے ہیں کہ لگان کس طریقے سے متعین کیا جاتا ہے، یہ اسلام میں لگان کے تعین کا کیا طریقہ کار ہے، کون سے اصول اور کون سے ضوابط ہیں۔ تو 3 اصول ذکر کیے جاتے ہیں لگان کے تعین کے۔ پہلا اصول ہے عدل، کہ جب بھی لگان کا تعین کیا جائے، کاشتکاروں پر لگان لگایا جائے، تو اس لگاتے وقت عدل کو سامنے رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمائے ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، کہ احسان اور عدل کا اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے۔ تو یعنی عدل کا تقاضا یہ ہے کہ لگان متعین کرتے ہوئے ان کی ضروریات کا بھی خیال کیا جائے اور ان کی استطاعت کے مطابق ان کے اوپر لگان لگایا جائے کہ وہ بھی مطمئن ہو کر کام کرتے رہیں، آسانی کے ساتھ کام کرتے رہیں، شوق اور دل لگی سے کام کرتے رہیں۔ ان کو پتہ ہے کہ ہم محنت کریں گے تو اس کا سارا صلہ حکومت کو نہیں چلا جائے گا بلکہ ہمیں بھی آئے گا، ٹھیک ہے۔ تو پہلا اصول ہے عدل، کہ عدل کے ساتھ ان کے اوپر جو ہے لگان لگایا جائے۔
اور دوسرا اصول ہے احسان کا۔ احسان کا تقاضا یہ ہے کہ ان سے لگان اس صورت میں لیا جائے جب زمین کی پیداوار ان کی ضروریات سے بڑھ کر ہو، ٹھیک ہے، جب لگان ان سے لیا جائے۔ یعنی ایک شخص کے پاس 1 ایکڑ زمین ہے اور 1 ایکڑ میں 50 من پیداوار ہو رہی ہے اور اس شخص کی ضروریت جو ہے وہ 30 من سے پوری ہو جاتی ہے، تو اب احسان کا تقاضا یہ ہے کہ اب اس سے لگان لیا جائے، اب اسے ٹیکس لیا جائے کہ اس کی ضرورت سے زیادہ پیداوار ہوئی ہے، تو لہٰذا احساناً اب اس سے جو لگان لیا جائے گا۔ ہاں اگر اس کی ضرورت سے کم پیداوار ہوئی ہے تو احسان کا تقاضا یہ ہے کہ پھر اس سے لگان نہ لیا جائے، تاکہ وہ نیکسٹ ٹائم زیادہ شوق سے اور زیادہ جذبے سے محنت کرے۔ یہ احسان کا تقاضا ہے۔ اور تیسرا اصول ہے کہ نفی ظلم، کیونکہ اس اصول کا تقاضا یہ ہے کہ لگان نہ تو اتنا زیادہ ہو کہ کاشتکار اس کو ادائی نہ کر سکے، یا ادائیگی کے بعد اس کے پاس کچھ بچے ہی نہ، ایسا نہ ہو، ٹھیک ہے، اور نہ ہی اتنا کم ہو کہ مالک زمین کو کچھ بھی نہ ملے۔ دونوں کے حقوق کو دیکھتے ہوئے، دونوں کے حقوق کا تحفظ کرتے ہوئے، دونوں کے حقوق کو مد نظر رکھتے ہوئے لگان متعین کیا جائے کہ جی نہ تو مالک زمین کا حق ضائع ہو اور نہ کاشتکار کا حق ضائع ہو، نہ مالک زمین کے ساتھ ظلم ہو اور نہ ہی کاشتکار کے ساتھ ظلم ہو۔ نفی ظلم کا یہ مطلب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے لا تظلمون ولا تظلمون، کہ نہ تو تم کسی پر ظلم کرو اور نہ تم پر ظلم کیا جائے۔ تو اس لیے کاشتکار پر بھی ظلم نہ کیا جائے اور مالک زمین پر بھی ظلم نہ کیا جائے، درمیان میں رہ کر لگان متعین کیا جائے تاکہ دونوں مستفید ہو سکیں۔ اس کے علاوہ اور بھی دیگر اصول بیان کیے گئے ہیں کاشت کا جو ہے وہ لگان متعین کرنے کے حوالے سے، لیکن ان سب اصولوں کے اندر یہ عدل، احسان اور نفی ظلم کا اصول کار فرما رہے گا۔ مثلا بعض لوگوں نے بیان کیا ہے کہ زمین کی پیداواریت کو دیکھا جائے گا، کاشتکار کی فلاح کو دیکھا جائے گا، مصارف کاشت کو دیکھا جائے گا۔ ایسے ہی بعض لوگوں نے اصول بیان کیا ہے کہ زمینوں کے فرق کے اعتبار سے لگان لگایا جائے گا، کچھ زمینیں ہوتی ہیں وہ زیادہ پیداوار دیتی ہیں، کچھ کم دیتی ہیں۔ ایسے ہی فصلوں کا فرق رکھا جائے گا، کچھ فصلوں پر زیادہ لگان رکھا جائے گا اور کچھ پر کم رکھا جائے گا۔ ایسے ہی آب پاشی کا فرق بھی بعض لوگ کرتے ہیں کہ جہاں پر پانی وافر مقدار میں موجود ہے وہاں پر زیادہ لگان ہوگا، جہاں پر کم موجود ہے وہاں پر کم لگان لگایا جائے گا۔ تو یہ مختلف طریقے ہیں لگان کو متعین کرنے کے، لیکن اصل الاصول یہ ہے کہ عدل، احسان اور نفی ظلم کا جو اصول ہے یہ لگان کو متعین کرنے میں لازمی کار فرما رہے گا۔ تو باقی ایک عنوان جو ہے اسلام میں لگان کی خصوصیات یا لگان کا نظریہ اسلام میں کیا ہے، کس طریقے سے ہے، تو انشاءاللہ یہ عنوان ہمارا رہتا ہے، یہ ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ تو آج کے ہمارے اس سبق کا خلاصہ نکلا کہ آج کے اس سبق میں ہم نے لگان کا مفہوم یا لگان کی تعریف کے حوالے سے گفتگو کی ہے، اور لگان کی ضرورت و اہمیت کے بارے میں ہم نے تبصرہ کیا ہے، اور آخر میں تعین لگان یعنی لگان کو متعین کرنے کا جو طریقہ ہے اس کے حوالے سے ہم نے بھی تفصیل گفتگو کی ہے۔ اور اگر پیپر میں پوچھے جانے والے سوالات سے متعلق گفتگو کریں تو یہی سوال کہ جی لگان کا معنی اور مفہوم واضح کریں، تو یہ ہم نے دیکھ لیا ہے۔ ایسے ہی یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ لگان کی ضرورت و اہمیت بیان کریں، تو یہ ضرورت و اہمیت کے بارے میں بھی ہم نے تبصرہ کر لیا ہے۔ تو اگلے سبق نمبر 78 میں انشاءاللہ ہم اسی ترتیب سے چلیں گے، اور اگلا سبق جو ہے وہ آج کے اس سبق کے سلسلے سے اگلا سبق حصہ دوم کہلائے گا۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک آپ سب لوگوں کا حامی و ناصر ہو۔ اگلے سبق تک اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو کامیابیاں اور ترقیاں نصیب فرمائے۔